السلام علیکم جی، میں ہوں عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی انفو فار یو میری یوٹیوب چینل جی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کائن ماسٹر کی مکمل سیٹنگ۔ یقین مانیں اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی، کہیں پر سکپ نہ کی، تو پوری سیٹنگ کے بارے میں آپ جان سکیں گے اور ایک پروفیشنل طریقے سے آپ اپنی ویڈیو کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ کائن ماسٹر کو میں اوپن کر دیتا ہوں۔ اب کائن ماسٹر اوپن ہو رہا ہے۔ اوپن ہونے کے بعد تو میں یہاں پہ آتا ہوں، ایم ٹی پروجیکٹ کو اوپن کر دیتا ہوں۔ ایم ٹی پروجیکٹ کو اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے یہاں سے میں کوئی ایک پکچر اٹھا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے پکچر اٹھانے سے پہلے آپ کو فیوریٹ فولڈر کے بارے میں بتاؤں گا کہ اکثر ہماری ایسی بھی کچھ فائلیں ہوتی ہیں جو ہم اس کو بار بار استعمال کرتے ہیں۔ فرض کریے اگر ہم اس کو کہیں ایک فولڈر میں نہیں رکھیں گے، فیوریٹ فولڈر میں، تو بار بار ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، کئی ایک فولڈر میں جا کر ڈھونڈنے، کئی بھی دوسری، تو آدمی کافی وقت اس پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اپنے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اپنی فیوریٹ فولڈر میں اس ضروری فائلوں کو آپ رکھیں تاکہ آپ کو بار بار استعمال کرنے کے لیے ڈھونڈنا نہ پڑے۔ تو اب یہ سیکھنا ہے کہ فیوریٹ فولڈر میں ہم کسی فائل کو کس طرح رکھیں گے۔ تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ فرض کریں یہاں سے میں کسی ایک امیج کو اٹھا دیتا ہوں۔ فرض کریں یہاں سے میں نے اس امیج کو اٹھایا اور اس کو لانگ پریس کیا۔ لانگ پریس کرنے کے بعد یہاں سے اسٹار کی بٹن پہ کلک کر رہے ہیں۔ اسٹار کے بٹن پہ کلک کرنے سے یہ امیج آٹومیٹیکلی آپ کے فیوریٹ فولڈر میں چلی جائے گی۔ تو اس ترتیب سے آپ سکتے ہیں وہ امیجز جو آپ بار بار استعمال کرتے ہیں، یا انٹرو آپ کی چینل کی لوگو ہو گئی، تو وہ آپ بار بار استعمال کریں تو اپنی فیوریٹ فولڈر میں اس کو رکھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں دوسری سیٹنگ کی جانب۔ دوسرا سیٹنگ یہ ہے کہ فرض کریں ہم تو اس سیٹنگ کے لیے میں ایک براؤزر سے ایک امیج کو اٹھا دیتا ہوں۔ یہ میری چینل کی اپنی ایک امیج ہے۔ اس کو اٹھانے کے بعد ابھی پلے کر کے دکھا دیتا ہوں۔ تو اٹھانے کے بعد دیکھو ابھی موونگ کر رہا ہے۔ جتنی بھی ہماری ویڈیو آگے جائے گی اتنا ہی موو کرتا جائے گا، یعنی زوم ان اور زوم آؤٹ ہوگا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں پلے ہونے کے بعد ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ زوم ان ہو رہی ہے پکچر۔ جتنی بھی ویڈیو ہوگی اس کے مطابق ہم اس کو بنائیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ امیج جو بیک گراؤنڈ پر ہم لگاتے ہیں یہ بالکل ہی اپنی جگہ پر ہو، زوم ان نہ ہو، تو اس کے لیے اس پکچر کو سلیکٹ کر لیں اور یہ کراپ کی ٹول پہ آ جائیں، از اکول ٹو کو دبائیں تو اینڈ اور سٹارٹ پوزیشن یہ شو کر دے گا، اور ٹک کی بٹن پہ اوکے کر دیں۔ ابھی پلے کر کے دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ زوم ان اور زوم آؤٹ نہیں ہوگا، دیکھیں۔ تو اسی طرح سے اگر آپ بیک گراؤنڈ پہ کوئی بھی امیج لگاتے ہیں تو زوم ان اور زوم آؤٹ نہیں ہوگا۔ تو چلتے ہیں تیسری سیٹنگ کی جانب۔ ابھی آپ براؤز کو اوپن کر کے میں دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ سیٹنگ تو میں نے پہلے سے کی ہوئی ہے۔ یہاں پر سیٹنگ میں چلے جاتے ہیں، اس کو واپس آ کر یہاں پہ جہاں سے ہم پروجیکٹ کو چوزتے ہیں، یہ پلس کا بٹن، اس سے نیچے لیفٹ سائڈ پہ سیٹنگ کا آپشن ہے، اس کو دبائیں۔ سیٹنگ کے آپشن کو دبانے کے بعد آپ نیچے آ جائیں۔ میڈیا براؤز فل اسکرین موڈ، اس کو میں آف کر دیتا ہوں، بائی ڈیفالٹ یہ آف ہوتے ہیں۔ ابھی میں آتا ہوں، اس کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں۔ اگر میں کسی فائل کو چوز کرنے کے لیے اس کو اوپن کر دیتا ہوں تو نیچے دیکھیں یہ جو بیک گراؤنڈ لیئر میں نے لی تھی وہ بھی نظر آ رہی، اوپر سے میڈیا براؤز وہ بھی نظر آ رہا ہے، مطلب یہ فل اسکرین نہیں ہے۔ اگر اس آپشن کو آپ آن کر دیں تو آپ آسانی کے ساتھ کسی بھی فائل، آڈیو ویڈیو کی فائل، امیج کو آسانی کے ساتھ چوز کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو فل اسکرین میں ہی وہ نظر آئیں گے۔ دیکھیں نیچے سے ویڈیو غائب ہو گئی، ابھی آپ کو یہ فل اسکرین میں نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تیسری سیٹنگ ہے۔ یہاں پر آ کر آپ آڈیو میں چلے جائیں تو وہ بھی فل اسکرین میں آپ کو نظر آئیں گے، آڈیو بھی۔
تو یہ 3 سیٹنگ ہو گئے ہیں۔ بڑھتے اگلی فیچر کی طرف، سیٹنگ کی طرف۔ یہاں سے میں کوئی ایک فائل، ویڈیو کی فائل یہاں سے اٹھا دیتا ہوں۔ تو یہ میرے پاس ویڈیو کی ایک فائل آ چکی ہے۔ اب یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں۔ اب کلک کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا آگے کی طرف کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب یہاں سے یہ ساؤنڈ کی فیچر ہے۔ یہ تو عام آپ کو پتہ ہوگا، اس سے ساؤنڈ آپ کی تیز والیوم اپ اور والیوم ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمپریسر ہے۔ کمپریسر میں اگر آپ یہ جو سیٹنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہے بائی ڈیفالٹ کہ اگر جو مائکروفون سے آپ کی ویڈیو کو سنے گا تو لیفٹ سائڈ سے بھی مائکروفون سے آواز آئے گی، رائٹ سائڈ سے بھی مائکروفون سے آواز آئے گی۔ تو اگر آپ دونوں ایک سائڈ پہ کر دیں تو رائٹ والی مائکروفون سے دونوں کی آواز آئے گی اور لیفٹ سائڈ مائکروفون سے آواز نہیں آئے گی۔ تو اگر دونوں کو لیفٹ سائڈ پہ کر دے تو لیفٹ سائڈ سے آواز وہ آئے گی اس سے آپ کی ویڈیو کی، تو رائٹ سائڈ کی یعنی ایئر سے وہ آواز نہیں آئے گی۔ تو اس کے نیچے ہے پچ۔ تو پچ کو اگر آپ بالکل رائٹ سائڈ پہ لے جائیں تو اس سے آپ کی آواز بچوں کی طرح بن جائے گی۔ اگر آپ اس کو مڈل پہ رکھیں تو یہ نارمل ہے۔ اگر اس کو مائنس پہ لے جائیں تو آپ کی آواز بہت بھاری ہو جائے گی، تو بھاری آواز بھی کر سکتے ہیں۔ یہ والیوم کے بارے میں۔ اگلا سیٹنگ یہ ہے کہ ہم اکثر بہت سے لیئر کو اٹھا لیتے ہیں، جس طرح کہ میرے پاس یہ لیئرز پڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ اس کو فل سکرین کرنا چاہتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ جو آپ کو 3 لائنیں نظر آ رہی ہیں اس پہ کلک کر لیں، آپ اس کو فل سکرین کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی جو ٹی وی کی اسکرین کی طرح جو نظر آ رہا ہے اس پر آپ کلک کر لیں، اس کا آپ کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں، اس کا پریویو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جس طرح کہ میں پلے کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، اس کا پریویو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اپنے لیئر کی فل سکرین کی یہ فیچرز ہیں۔ اس کے علاوہ اگلا فیچر یہ پن کی فیچر ہے۔ اس فیچر کو جاننے کے لیے اکثر میں یہاں سے کچھ فائلوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے۔ یہاں سے فائلوں کو ڈیلیٹ کر کے یہاں پر میں آڈیو کی فائل کو رکھ دیتا ہوں۔ اب فیچر یہاں پہ اس آڈیو کی فائل پہ میں فیچر لگا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، فیچر لگانے سے یہ ابھی موو ہو رہا ہے۔ فیچر لگانے سے پہلے موو ہوتا تھا۔ فرض کرے آپ یہاں پہ رکھ دیتے ہیں، یہاں پہ رکھ دیتے ہیں، تو اب اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اس سے فرق یہ پڑے گا اگر آپ فیچر کو لگا دیتے ہیں کسی آڈیو کی فائل پہ۔ دیکھیں، اب یہاں سے میں کوئی دوسرا امیج اٹھا دیتا ہوں۔ اب اسی آڈیو کو دیکھ کے یہ 6 سیکنڈ اشاریہ 6 پہ یہ پڑی ہوئی ہے۔ اگر دوسرا میں یہاں سے کوئی بیک گراؤنڈ اٹھا دیتا ہوں فیچر لگانے کے بغیر، تو اس کی پھر آپ ڈیوریشن کو دیکھیں۔ یا کوئی بھی فائل میں دوسرا لگا دیتا ہوں تو اب دیکھیں اس کی ڈیوریشن کہاں پہ چلی گئی؟ 12 پہ چلی گئی۔ تو اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ یہ تو ویسے بھی اسی پہ ٹائم پہ پڑی ہوئی ہے یہ آڈیو کی فائل۔ اب اس کو میں پن کر دیتا ہوں۔ پن فکس کرنے کے بعد اب میں واپس جاتا ہوں اور دوسرا بیک گراؤنڈ میں چوز کر کے لگا دیتا ہوں۔ تو اگر میں نے دوسرا بیک گراؤنڈ لگایا تو جتنی ٹائم پہ یہ یہاں پر پڑی ہوئی تھی یہ اسی ٹائم کے مطابق اسی جگہ پر موو نہیں ہوگی۔ تو یہ پن کی فیچر کی سیٹنگ ہے۔ اگلا جو سیٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ویڈیو کو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیک گراؤنڈ میں ہلکی سی میوزک چل رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ بھی چلانا چاہتے ہیں تو فرض کریں میں اس آڈیو کو سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد یہ بیک گراؤنڈ میوزک کے آپشن کو آپ آن کر دیں۔ اس کو آن کرنے سے یہ کائن ماسٹر میں یہ سمجھ جائے گا کہ یہ جو آڈیو کی فائل ہے یہ بیک گراؤنڈ پہ چلانا چاہتا ہے۔
تو اس کے ساتھ یہ تو میں نے سیٹ کر لی. اگر آپ اس کو مطلب بڑھانا چاہتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے تو یہ نہیں ہوگا اس وقت تک. فرض کریں یہاں سے یہ بہت لمبی ہے، میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، دوسرا یہاں سے اٹھا دیتا ہوں تاکہ چھوٹا سا ہو، آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے. یہ بھی بہت لمبا ہے. یہاں سے بائی ڈیفالٹ جو پڑا ہوا ہو وہ میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں، یہ اٹھا دیتا ہوں، یہاں پر کھینچ کے لے آتا ہوں. تو اب اس کو میں یہاں سے کھینچ کے تھوڑا کم کر دیتا ہوں. اچھا، اس کو کم کر دیا ہے. اب اس کو دیکھیں، بیک گراؤنڈ کو میں آن کر دیتا ہوں. تو اب اس کو میں اگر بڑھانا چاہتا ہوں تو یہ جتنے بھی آپ بڑھا سکتے ہیں اس کو بڑھائیں بیک گراؤنڈ کے مطابق. اس کے علاوہ تو آپ لوپ کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. لوپ سے بھی یہی ہوگا کہ اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھ جائے گی. اب دیکھیں، اگر اس کے ساتھ ایکسٹینڈ ٹو اینڈ آف پروجیکٹ اس کو میں پریس کر دیتا ہوں تو آٹومیٹیکلی یہ اس ویڈیو فائل کے مطابق آٹومیٹیکلی پریس ہو جائے گی. تو اس کی خصوصیت کیا ہے، اگر یہاں پہ میں دوسرا فائل اٹھا دیتا ہوں یہاں سے تو وہ بھی اس کے مطابق فکس ہوتی چلی جائے گی. تو یہ بیک گراؤنڈ میوزک کے متعلق یہ فیچر ہے. تو اگلا فیچر ہے وہ بھی اکثر جب ہم ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو جب آخر پہ چلی جاتی ہے تو اس آواز بہت ہلکی سی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ اس آواز کو ہلکا نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی جو ترتیب سے وہ چل رہی ہوتی ہے آخر تک اسی طرح چلتی رہے. تو اس آواز کو اس طرح کنٹینیو رکھنے کے لیے آپ سیٹنگ پہ چلے جائیں. سیٹنگ پہ جانے کے بعد آڈیو پہ چلے جائیں اور فیڈ ان کو آپ آن رکھیں. فیڈ ان، تو فیڈ ان کو آن رکھنے سے آپ کی آواز اپنی ہی اصلی حالت میں ہی ہوگی، یعنی کم نہیں ہوگی. آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں، اینڈ پہ لے جائیں تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، جتنے بھی آپ اس کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ اکثر ویڈیو کو آپ دیکھیں تو ویڈیو چلتے وقت بہت سی وہ مطلب ڈارک ہوتی ہے اور آخر میں جا کر بھی ڈارک ہو جاتی ہے. یہ فیڈ ان اور فیڈ آؤٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر آپ اس کے ختم کرنا چاہتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو پہ آ جائیں، اس کو بھی فیڈ ان اور فیڈ آؤٹ کو آن رکھیں، جتنے بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو اس کی سیٹنگ بھی آپ فیڈ ان اور فیڈ آؤٹ سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم کسی ویڈیو کو ایڈٹ کر کے یہاں پہ آ جاتے ہیں، یہاں پہ آنے کے بعد یہ بائی ڈیفالٹ انٹائٹل کے نام سے ہی سیو ہوتی ہے. اگر اس کو میں یہاں پہ رکھوں تو 123 جو لکھا ہوا ہے اس کو اب دبائیں، یہاں پر آپ کوئی بھی نام رکھ سکتا ہے. تو اوکے دبانے سے یہ نیم چینج ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ اپنی اس میں بہتری لانا چاہتے ہیں، اپنی اوریجنل میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی اس سے بہتر ایڈٹ کر سکوں تو اس کی ڈپلیکیٹ بنا لے تاکہ آپ کی اوریجنل فائل ضائع نہ ہو. تو ایک ہی نام سے ڈبل کاپی بن گئی، تو ایک میں آپ کام کر لیں اگر وہ بہتر بن گئی تاکہ آپ کا اوریجنل ضائع نہ ہو. تو اس سے آپ ڈپلیکیٹ بھی بنا سکتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.